أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم 8واں پارہ سورہ الاعراف 8واں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا دوسرا رکوع، 8واں پارہ جو ہے اس کا 9واں رکوع، سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ شیطان کا طریقہ واردات آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے اس نے 3 طرح کا انداز اپنایا۔ پہلی بات یہ تھی کہ شیطان نے سب سے پہلے پھسلانے کے لیے آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ عنہ کو یہ باور کروایا کہ جس درخت سے روکا گیا ہے اس کا مقصد تمہیں ایک بڑے انعام سے محروم کرنا ہے۔ نمبر 2، اس نے اپنے جو ہے گمراہی کے لیے قسم کو سہارا بنایا، اعتماد دلانے کے لیے قسمیں اٹھا۔ تیسرا، اس نے اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ ظاہر کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ، اور یہی باتیں ہمیشہ ہر نوسر بعد آتا ہے۔ جو بھی ابلیسی مشن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نا، سب سے پہلے وہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، پھر اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور پھر بظاہر وہ ان کا خیر خواہ بن کے سامنے آتے ہیں تاکہ بندہ اچھی طرح قابو آ جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو آیات ہم نے پڑھی اس میں آدم علیہ السلام کا وہ درخت ممنوع جس سے روکا گیا، وہ کون سا درخت تھا؟ قرآن میں، سنت میں، صحابہ سے اس کی کوئی صراحت نہیں، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اگر اس درخت کا بیان ہماری ہدایت سے، ہمارے ایمان عقیدے سے، ہمارے عمل سے، اخروی نجات سے اس کا کوئی تعلق ہوتا تو اللہ اس درخت کی تفصیل ضرور بیان کر دیتا۔ جب اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تو اللہ نے وہ چیز بیان بھی نہیں کی۔ تیسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور اسی طرح شیطان ان دونوں سے پھر یہ کہا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ، نکل جاؤ۔ بلکہ تیسری بات یہ تھی کہ شاہی لباس، درخت کھانے کے نتیجے میں شاہی لباس اتر جانا، جس کا ایک بڑا مطلب یہ ہے کہ انسان طبعاً باحیا ہے، اور شیطان جو ہے اس کی نیچر ہے کہ وہ لوگوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے اندر یہ ننگا پن اور یہ ننگے رہنے والا ماحول اور یہ لباس نیم اریاں، ان کی فطرت مسخ ہے، اس لیے ان کے اندر اس چیز سے نفرت نہیں، اس چیز کے اندر ان کو برائی کا احساس نہیں۔ ورنہ آدم میاں بیوی ہو کے جنت میں ہو کے جہاں عام لوگ کوئی نہیں، پتوں سے جسم کا ڈانپنا، یہ تبھی انسان کے باحیا ہونے کی دلیل ہے۔ اور آج جو آیات ہیں ان آیات میں آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بیان ہے، کس انداز سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہاں پر ہے وقال ربنا ظلمنا، اب یہاں یہ تفصیل نہیں توبہ کیسے قبول ہوئی، لیکن پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، ٹھیک ہے جی، آگے بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، اب اس غلطی کے ازالے کے لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کے کلمات سیکھ لی۔ اس آیت میں جو 23 نمبر آیت آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں ان کلمات کا بیان ہے جن کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ نے کہا توبہ کیسے قبول ہوئی؟ فتلقى آدم
من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم علیہ السلام سے چند کلمات انہوں نے سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، اللہ زبردست توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. تو قرآن نے یہ صراحت کر دی کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کچھ کلمات کے بدولت ہوئی. وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ قرآن نے خود بیان کر دی. وقالا، اور ان دونوں نے یہ بات کہی، یہ کلمات کہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کر لیا، ظلمنا ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا اپنی جانوں پر. سب سے توبہ معافی کا بڑا بنیادی انداز یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی غلطی مان لے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. آپ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں کے درمیان ایک فرق دیکھیں قرآن کی آیات میں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فی الفور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا. ابلیس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے غلطی نہیں مانی، عاجزی انکساری اختیار نہیں کی، اپنے آپ کو کمزور نہیں مانا، بلکہ الٹا متکبر ہو گیا، الٹا جو ہے وہ آکڑ میں آ گیا نا خیر من. غلطی کر کے غلطی مان لینے والا کبھی بھی غلط نہیں رہتا. اسی لیے ایک حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا لیسا ما اسر من استغفر ولو فی الیوم 70 مرہ. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ مومنوں کی شان یہ ہے ولم یصروا علی ما فعلوا، ایمان والوں سے غلطی ہو جائے نا وہ اپنے گناہ پہ اڑتے نہیں، ضد نہیں کرتے، دفعہ پہ غلطی چھوڑ دو، اصرار نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اصر من استغفر، جس بندے نے اپنے گناہ پہ توبہ کر لی وہ گناہ پہ اڑنے والا نہیں ہوتا. ولو فی الیوم 70 مرہ، اگر دن میں 70 باری غلطی ہو گئی اور 70 بار ہی اس نے معافی مانگ لی تو سمجھو یہ گناہ پہ اڑنے والا نہیں. اڑنے والا وہ ہوتا جو اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا، الٹا اس کی توجیحات اور اس کے لیے چور رستے تلاش کرتا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کی. یہ شیطانی انداز ہے، یہ تکبر والا انداز ہوتا ہے. وقال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ تو نے معاف کیا ہم کو. کامیابی کس میں ہے کہ اللہ تو اب معاف کر دے، رحمت کر دے. وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پہ رحمت نہ. اب آپ کبھی بھی قرآن مجید کو ایک انداز سے پڑھیے، دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی. نمبر 1، جب بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے ساتھ اللہ کی رحمت کا سوال کرنا. نبیوں کی جتنی دعائیں آپ قرآن پڑھیں گے اکثر دعاؤں انبیاء کی کے اندر یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، معافی کا سوال بھی ہوگا، رحمت کی طلب بھی ہوگی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر اللہ تو معاف کر، وارحم تو رحمت فرما دے. یہ بخشش اور رحمت دونوں ہمیشہ رب سے جب بھی مانگو دونوں چیزوں کا سوال کرو. نبیوں کی دعاؤں میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. دوسری بات، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ، یہ غفر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں. آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ جو فوجی ہوتے ہیں، بلکہ دیکھا ہوگا پرانے دور میں، بلکہ آج کل بھی جو فوجی عام میدانوں میں لڑتے ہیں نا ان کے لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھا گاڑیوں میں فوجی آتے جاتے ہیں نا، جب یہ ٹریننگوں پہ جاتے ہیں تو لوہے کی ٹوپی ڈالنی ہوتی ہے. پرانے دور کے اگر آپ تھوڑا پیچھے تلوار کے دور کے اگر آپ چیزیں دیکھیں نا لوگ، تو انہوں نے لوہے کی ٹوپی جو کھود کہتے ہیں اور ساتھ وہ سنگلیاں ٹائپ ہوتی تاکہ تلوار کا وار روکنے کے لیے. یہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں مغفر، کھود، لوہے کی ٹوپی. اب یہ کیا کرتی ہے؟ یہ دو کام کرتی ہے. ایک تو سر کو چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، سر تے پائی پھر سر نظر نہیں نہ ہونا، ٹوپی نظر آتی ہے. نمبر 2، اس کے اوپر جو وار ہونا ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ سر کو کیا کرتی ہے؟ بچا لے. تو سوال ہے اللہ تو ہمیں اغفر، تمہاری مغفرت فرما. مغفرت میں بھی دو سوال ہوتے ہیں اصل میں.
نمبر 1 اللہ ساڈے عیباں تے پردہ بھی پا دے تے اینو ختم بھی کر دے. یا اللہ اینو مٹا بھی دے, گناہ سدا ختم بھی کر دے, کسی نو پتہ بھی نہ چلے ایسی غلطی کیتی ہے. اس میں پردے کا حکم بھی ہوتا ہے. جس طرح وہ کھود ہے وہ بچاتی بھی ہے کہ گناہ جو مٹ گیا تو سزا نہیں ملے گی, پھر اس کھود نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وار سے بچا بھی لیا اور اس کو ڈھانپ بھی لیا. تو یہ جو مغفرت ہوتی ہے اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں. اللہ ہمارے عیبوں کو جو ہے وہ معاف کر دے, ان میں پردہ بھی ڈال دے, اللہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے بندے کو ذلیل کرے, رب کی کوشش ہوتی ہے اپنے رب چاہتا ہے میرا بندہ میں اس کو معاف کر دوں. کسی سے غلطی ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے ترغیب پتہ کیا دیا, استر نفسا کا, گناہ ہو جائے نا تو لوگوں کے سامنے جا کے دیکھو میں تو انج کر بیٹھا, میں تو یہ کیتا, لوگوں کے سامنے نہ کھولو, اس اپنے گناہ پہ پردہ ڈالو, اس کو چھپا لو. لیکن چھپانا کس لیے کہ یہ اب میرے رب تک رہے, تاکہ میری عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, میرا اللہ مجھے معاف بھی کر دے. تو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ اپنے گناہ پہ پردہ ڈالو, لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو بیان. ہاں ایک ہے کہ آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے کسی عالم سے تو ظاہر بات ہے آپ اپنی نوعیت کو کیفیت بیان کریں گے تو والا مسئلہ بیان کرے گا نا, یہ ایک خالہ کی چیز ہے. لیکن عام لوگوں کے سامنے اپنا گناہ, اپنی غلطی, اپنا عیب بیان نہیں کرنا چاہیے. اس پہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے, اللہ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, تو اس مغفرت کے اندر پھر دو مفہوم آ گئے کہ گناہوں کی معافی بھی اور گناہوں پہ پردہ بھی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر نہ تو نے ہمیں معاف کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور نہ تو نے ہم پہ رحمت کی, کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شے ممکن ہی نہیں. سمجھے, معافی ہو جائے کہ اللہ راضی ہو جائے, ہمیں اپنی رحمت میں ڈانپ لے, ورنہ جنت میں بھی داخلہ ممکن ہے رحمت کے بغیر. تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ضرور ہم ہو جائیں گے گھاٹا پانے والوں میں سے. اب جب یہ کلمات پڑھے تو قرآن نے بیان کیا, پہلے کہا تھا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. جب ان کلمات کو پڑھا تو فتاب علیہ, اللہ نے آدم رجوع فرما لیا, آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کلمات کے ساتھ, یہ قرآن نے بیان کر دیا, قرآن نے وہ کلمات بیان کر دی. بعض لوگوں کے اندر ایک گمراہ نظریہ پیدا پایا جاتا ہے اور من گھڑت موضوع جھوٹی کے درجے کی روایتیں لوگوں نے بنائی ہیں اس مسئلے کے اندر. اور وہ کیا ہے, وہ جی آدم علیہ السلام کو غلطی ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے کہ آدم اللہ نے دیکھا تو آدم علیہ السلام کہتے یہ کیڑی ہستی آ کہ جیدہ نام اللہ نے اپنے نام دے نال لکھیا, لگتا ہے کوئی بہت بڑی بزرگ ہستی ہے. کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دا وسیلہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا. گپ اور پرلے درد جھوٹ من کر درد دیا جھوٹیاں روایتاں اس موضوع. امام حاکم نے یہ روایت مستدرک حاکم اپنی کتاب حدیث دی کتاب جو ذکر کیتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے رشتے لکھے دے پایا. اور یہی عقیدہ ساڈے ہاں دیوبندی بریلوی بیچارے وہ دبی جاندے نے, نہیں پڑھتے دھیان نہ. افضل اعمال اچ بھی یہی گپ لکھی ہوئی ہے, عام بھی لوکی بیان کر دے, وہ دبی آمدے ننے وا نہ پڑھتے نے نہ ہور. 3 دن لا لیا سے روزہ تے مبلغ بن گیا تبلیغ کرن ٹر پیا, یہ نہیں پتا بیان جو کرنے وہ ہے کہ یہ قرآن دی سے ہے بھی ہے کہ گپاں سائیں لوکاں تے جھوٹ بولنے کا بھی انٹرنیشنل طریقہ ہوتا ہے کہ لوکاں. علماء سنا بزرگ فرماتے ہیں نہ قرآن پڑھیا نہ دین پڑھیا تو یہ علماء فرماتے ہیں بزرگوں سے سنا ہے. وہ پڑھ بھی لو کہ کی سنیا جو صحیح بھی ہے کہ غلط ہے, انہوں پرکھ بھی لو, کم از کم نہ اپنا سکا کم خراب کو تو نہ لوکاں ستیہ ناش کرو. اب امام حاکم نے خود اپنی کتاب المدخل للصحیح اس کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ یہ جو حدیث لو مشہور ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے عرش تے لکھیا کلمہ ویکھیا تے نبی لا نام پڑھیا تے اللہ دے نام دے واسطے نال منگیا. کہندے یہ حدیث بیان کردا راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم
تے آدھے ابے تو بیان کردا زید بن اسلم تے اے اپنے باپ تو جھوٹ بیان کرن والا مشہور ہے کہ اپنے ابے تو جھوٹیاں گلاں بیان کردا ہے، منیا تنا جھوٹا بندہ ہے تے اے اس گل نو بیان کرتا ہے۔ اس واسطے ایک گاپے غیر ثابت شدہ غیر مسترد چیز ہے جیڑی یہ مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام دی توبہ نبی علیہ السلام واسطے نہ قبول ہوئی۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن چ نبیاں دیاں کئی دعاواں ذکر کیتیاں۔ آدم علیہ السلام دی دعا اے ہن پڑھ کے ٹے، نوح علیہ السلام دی دعا، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا رب ہب لی من الصالحین، کنیاں دعاواں ابراہیم دی دعا موجود علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دی دعا، ایوب علیہ السلام دی دعا، یونس علیہ السلام دی دعا، موسیٰ علیہ السلام دی دعاواں، عیسیٰ علیہ السلام نبیاں دے نال دعاواں، پورا قرآن پڑھیا پیا۔ کسے ایک دعا دے وچ کسے دی ذات دا، کسے دے منصب مقام دا، عزت دا، حرمت دا واسطہ نہیں ملے گا۔ قرآن کتابیں دے آیت ہے نا، رہنمائی کر دی ہر معاملے چ۔ اللہ نے دعا نو بڑی اہمیت دیتی قرآن چ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، ٹھیک ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے دعا مانگنے تکبر کرتے میں جنت میں داخل کروں گا۔ دعا عبادت ہے، اللہ نے اس کو ماننے کا حکم دیا، مانگنے کا۔ نہ مانگنے والے کو وہی سنائی ہے کہ جو مجھے دعائیں نہیں مانگتے وہ جنت میں جائیں گے، متکبر ہیں۔ لیکن اللہ نے دعاؤں کے لیے نبیوں کی قرآن میں مقبول مستجاب دعائیں، یہ بھی ذہن میں رکھا، خالی دعا نہیں، مقبول مستجاب، یعنی او دعائیں اللہ دے منیاں گئیاں جڑے اللہ دے مقبول دعاواں نے، جہدے نال دعاواں رد بھی نہیں ہوندیاں۔ اگوں اسی بھی کو منگنا ہوئے نا تے شریعت ترکیب کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یونس علیہ السلام دعا پڑھ کے اللہ کو دو کو شے مانگدا ہے نا، یونس علیہ السلام دعا کیڑی سی کہ رب اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام دی دعا پڑھ کے اللہ کولوں منگدا ہے نا کوئی بھی شے حاجت، تے اللہ دی دعا رد نہیں کردا۔ ہن ایداں دی مقبول دعاواں نے جیڑیاں اللہ نے نبیاں دی دعاواں قبول کرنیاں، تے سانوں اپنیاں دعاواں دی بجائے بھی ترغیب ہے کہ نبیاں دی دعاواں پڑھیے تاکہ ایک تے ہر 10 نیکیاں لبن گیاں۔ نمبر 2 او نبیاں دیاں دعاواں جڑیاں اللہ دے پسندیدہ تے مقبول نے۔ نمبر 3 کسے دعا دے وچ کسے دی نبی دی ولی دی کسے دی ذات دا، کسے دے حق دا، کسے دے مرتبے دا، مقام دا وسیلہ نہیں ہے گا دے وچ۔ ساڈے ہاں لوگا بیچارے نہ کو توجہ کردے نے، وہ جو سنیا سنایا ہوندا اوویں انے بعد دبی اوندے نے، یہ نہیں سوچدے کہ بعد کات کفر تک بک جاندے نے اس معاملے۔ ہن ویکھو تسی کئی لوکاں دعا کر سنیا گا الہی بحق بنی فاطمہ، دعا کر دے الہی بحق بنی، یا اللہ تینوں ماں فاطمہ دے پتراں دے حق دا واسطہ ہے۔ اچھا بھئی اللہ جڑا اے سیدنا حسن و حسین دا کیڑا او حق ہے جڑا رب دے ذمہ رب نے ادا نہیں کیتا کہ رب مقروض ہے سیدنا حسن و حسین دا، تے اس واسطے او حق دی عدمی ادائیگی دی وجہ نہ جو تسی حسن حسین دا واسطہ دیو گے تے پھر رب نو مننی پینی، کیونکہ اللہ مقروض جو اللہ نے حق دا دینا انہاں دا۔ یہ دنیا دا انسان تے کسے نو کہوں تے گل سمجھ آندی ہے کہ کسے دا کوئی دینا لینا ہوے تو انہوں کو بندہ کام کہے تو مجبور ہوندا یار میں تا مقروض دا نام منی تے انہیں اپنے پیسے مانگ لینے چیز مانگنے میں پھس جانا۔ تے اللہ کی دا مقروض جڑا کہنے ہو الہی بحق بنی فلان بحق بنی فاطمہ، یہ دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سیدنا حسن حسین دے حق دا مقروض ہے، رب نے جو حق دینا ہے اللہ دے ذمہ قرض ہے، یہ اللہ مقروض ہے۔ تے دعا کرنا نہیں سوچدا میں کفر بولن ڈیا کہ خیر بولن ڈیا۔ الہی بحق بنی، کیڑا حق ہے اللہ تعالی، یا الہی بحق انبیاء کا و اولیاء کا، اللہ جیڑا تیرے نبیاں دا حق ہے تیرے ولیاں دا حق ہے او دا واسطہ ہی اللہ کی دا مقروض ہے جڑا رب نے اجے حق ادا نہیں کیتا تے اس حق دے واسطے نہ منگدے پے۔ یہ انداز ہی غلط ہے۔ قرآن نے اس لیے پوری شریعت میں کوئی ایک بھی صحیح مستند حدیث نہیں ملے گی آپ کو جس کے اندر جو ہے کسی کے حق کا واسطہ ہو، کسی کی عزت حرمت کا واسطہ ہو، کسی کی ذات شخصیت کا واسطہ ہو، کسی قبر کا واسطہ ہو، یا کسی شجر حجر کا واسطہ ہو۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو قرآن نے کہا وسیلہ ڈالنا ہے، ڈالو کس کا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ نو انہاں ناماں نال پکارو۔ الہی تو بخشنا، اللہ تو ارحم الراحمین، تینوں تیرے ارحم الراحمین دا واسطہ بے رحمت فرما۔ اللہ تو غفور ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تینوں تیرے غفور ہوندا واسطہ، تیرے غفار ہوندا واسطہ۔ اللہ
تو مینوں معاف فرما دے، اللہ تو ستیر ہے، اللہ تو پردے پاؤن والا ہے، اللہ میری غلطیاں تے کمیاں کوتاہیاں تے اللہ پردے پا چھا، سمجھیو، اللہ تو رزاق ہے، تینوں تے رزاق ہون دا واسطہ اللہ میری حاجتاں پوریاں کر دے، ٹھیک ہے، جہو جی حاجت وہ جو رب دے نام موجود نے انہاں ناماں دے واسطے نہ منگو، وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ نے طریقہ سکھایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی ذات دا نہیں، کسی قبر دا نہیں، کسی حق دا نہیں، کسی دی ذات دا نہیں، کسی دے مرتبہ مقام دا واسطہ، یہ شریعت دا طریقہ نہیں ہے۔ تے آدم توبہ قبول ہوئی تے کی دے نا اللہ دے کلمات دے نال، ایک ویسے ترما دعا میا وقال قال، اور ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم ظلم کا ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر نہ تو نے معاف کیا ہم کو، وَتَرْحَمْنَا اور نہ تو نے رحمت کی ہم پر، لَنَكُونَنَّ ضرور ہم ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ گھاٹا پانے والوں میں سے۔ ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔